اس پہ چل رہا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے ان حکموں کو ماننا کہ جو ہماری عقل کو اچھا لگتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا نہیں ہوا، آپ کی عقل کا حکم ماننا ہوا۔ یہاں بتانا یہی تھا کہ اس عرب کے اس معاشرے میں جہاں کعبۃ اللہ کی عظمت کے ڈنکے پٹ رہے ہیں اور پورا عرب کعبۃ اللہ کی اس مرکزیت کو تسلیم کر رہا ہے، وہاں یہ حکم دیا جانا کہ تم بیت المقدس کو قبلہ بناؤ، اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو لوگوں کا ذہن اور فکر بن چکا ہے اس کے برخلاف ایک حکم دیا جا رہا ہے، یہ ہے ٹیسٹنگ۔ تم اپنے ان نظریات کو، چاہے وہ کسی بھی بنیاد پر بنے ہوئے ہوں، ان نظریات کے مقلد ہو اور اس پر کے مومن ہو، یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ دیکھنا۔ تو چنانچہ ہوا کیا کہ جب مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا، تو جو مؤمنین مخلصین تھے انہوں نے کہا آمنا باللہ، ہم تو اللہ پر اللہ ہونے کی وجہ سے ایمان لائیں، رسول اللہ پر رسول اللہ ہونے کی وجہ سے ایمان لائیں، لہٰذا جو فرما دیں گے ہمارے سر جھکے ہوئے ہیں۔ اگرچہ ہمارے دل کی خواہش تو یہی ہے کہ کعبۃ اللہ قبلہ ہونا چاہیے، مگر چونکہ اللہ اور اس کے رسول کو حکم دے رہے کا حق ہے، اس بات سے ہماری گردنیں چکی تھیں۔ ثابت کر دیا اس بات کو جب اس کا پورے طور پر ثبوت مل گیا کہ مومنین مخلصین واقعی صحیح مومن ہیں، مطلب یہ کہ ان کو ایمان اور اسلام کے معنی معلوم ہیں، ثابت کر دیا۔ اب لایا گیا یہ حکم اصل جو تھا، یعنی کعبۃ اللہ کو قبلہ بنانے کا۔ یہ اس بات کو یہاں کہا گیا کہ وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، ہم نے اس قبلے کو جس پر آپ تھے، ہم نے اس کو قبلہ اس کے سوا اور کسی وجہ سے نہیں بنایا تاکہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے کون۔ اچھا صاحب، یہاں ایک اور مسئلہ بھی نکلتا ہے، اور وہ نکلتا یہ ہے قرآن شریف میں کہیں یہ بیت المقدس کو قبلہ بنانے کی بات اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی۔ کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس میں کہا گیا ہو کہ فولوا وجوہکم بیت المقدس، یہ کہیں نہیں فرمایا۔ اور یہاں فرمانا ہے کہ وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، ہم نے وہ قبلہ جس پر آپ تھے ہم نے اس لیے بنایا۔ اس سے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی کہ ہر مسئلہ اللہ میاں کی طرف سے جو ہے وہ قرآن کے اندر نہیں ہوتا، قرآن کے اندر نہ ہونا یہ دلیل نہیں ہے کہ یہ مسئلہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ بہت سے مسائل وہ ہیں کہ جن کا قرآن میں تذکرہ نہیں اور وہ اللہ کی طرف سے ہیں، سمجھ میں آیا؟ یہی خود آیت بتا رہی ہے۔ قرآن شریف میں تو ہم تلاش کریں تو کہیں نہیں ملا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے وہ قبلہ بنایا، تو کہاں بنایا؟ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی شکل میں نہیں کسی اور شکل میں یہ ہدایت دی گئی تھی کہ بیت المقدس کو قبلہ بنا لو۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، بھاری تھی بات۔ میں نے کہا عرب کے اس معاشرے میں، اس ماحول میں کہ جہاں کعبۃ اللہ کی عظمت کو سبھی تسلیم کر رہے ہوں، بیت المقدس کو کعبہ بنانے کی بات یہ تو عجیب ہوئی۔ فرمایا تھی بڑی بھاری، الا علی الذین ھدی اللہ، مگر ان لوگوں پر کہ جن کو اللہ نے ہدایت دے دی تھی۔ یہ ہدایت کی بات ہے، ہدایت یہ نہیں کہ اپنی مرضی پر چلو۔ اسی واسطے یہاں سے ایک اور مسئلہ میں بتلا دوں کہ منع کیا گیا ہے کہ جس کے پاس علم نہ ہو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ایتھنٹک، وہ فتویٰ نہ دے، وہ اجتہاد نہ کرے۔ اسی واسطے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے بغیر علم صحیح کے کوئی فتویٰ دیا، کوئی اجتہاد کیا اس نے، اگرچہ اس نے صحیح بھی فتویٰ دے دیا ہو تب بھی غلط ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اس نے اپنے دماغ سے گھڑا، تو اپنے دماغ سے گھڑنا جو ہے وہ اس کو فتویٰ کہاں سے کہاں گیا؟ فتویٰ تو وہ ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے، ہدایت وہی ہے کہ جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ جس کا سورس ہو۔ اپنی عقل اگر سورس ہو اس کو ہدایت نہیں کہا جا سکتا۔ الا علی الذین ھدی اللہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا تھا یا ہوا ہوگا کہ صاحب جب یہی کعبۃ اللہ صحیح قبلہ تھا اور بیت المقدس جو ہے وہ ہمارے لیے صحیح قبلہ نہیں مثلا، تو جن لوگوں نے اتنے دن تک نماز پڑھی ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟
और यह जो लोग मर गए हैं इस हालत में कि उन्होंने काबतुल्लाह के बजाय बैतुल मक़दिस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ी और उनका इंतकाल हो गया, उनकी नमाजें कहां जाएंगी? अब तो वो करेक्ट भी नहीं कर सकते। समझ में आया? अल्लाह ताला उसका जवाब दे रहे हैं, वमा कान अल्लाहु लियुदिया ईमानकुम। क्या अजीब लफ्ज है, यहां यूं नहीं फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुदिया सलातकुम, फरमाया अल्लाह तुम्हारे ईमान को जाय नहीं करेगा। ईमान को कहा, बात है नमाज की, मगर जब जो उस शुबे को दूर करने के लिए कहा जा रहा है ईमान को जाय नहीं करेगा। मतलब क्या हुआ, तुमने जो उस वक्त बैतुल मक़दिस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ी थी इसलिए कि तुम मोमिन थे, ईमान की वजह से तुमने पढ़ी थी, अपने दिल के चाहने की वजह से नहीं। और इस वक्त जब तुम अपने रुख को मोड़ करके फिर काबतुल्लाह की तरफ आ गए, इसलिए नहीं कि तुम्हारा दिल ये चाहता है, बल्कि इसलिए कि अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है और यही ईमान है। तो जब ईमान उनके पास भी, ईमान तुम्हारे पास भी, ईमान उस वक्त भी तुम्हारे पास था और आज भी है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ईमान को कैसे जाया करेंगे? तो हमने इसलिए फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुदिया ईमानकुम इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफुर रहीम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो लोगों के ताल्लुक से रऊफ रहीम है। तो जब मेहरबान है तो मेहरबानी से तुम सख्ती की तवक्को कैसे रख सकते हो, ज्यादती की तवक्को कैसे रख सकते हो? उससे तो मेहरबानियों की तवक्को रखी जाएगी। इसलिए इस तरह के वसवसे दिल में आने ही नहीं चाहिए कि हमारी उन नमाजों का, उन अहकाम का, उन मसाइल का क्या बनेगा। बस इंशाअल्लाह बाकी आइंदा। सूरा अल बकरा आयत नंबर 144। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा फलनुवल्लियन्नक क़िबलतन तर्दाहा फ़वल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम वहैसु मा कुन्तुम फ़वल्लू वुजूहकुम शत्रह वइन्नल्लज़ीन ऊतुल किताब लयअलमून अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम वमल्लाहु बिगाफ़िलिन अम्मा यअमलून। वलइन अतैतल्लज़ीन ऊतुल किताब बिकुल्लि आयतिन मा तबिअू क़िबलतक वमा अंत बिताबिइन क़िबलतहुम वमा बअदुहुम बिताबिइन क़िबलत बअद वलइन इत्तबअत अहवाअहुम मिन बअदि मा जाअक मिनल इल्मि इन्नक इज़न लमिनज़ ज़ालिमीन। الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممتنين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق
الحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون صدق اللہ العظیم۔ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں تمہارے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھانے کو، تقلب پھیرنا، آسمان کی طرف تمہارا اپنے چہرے کو تم گھما گھما کر جو دیکھتے ہو، ہم دیکھتے ہیں اس کو۔ صورت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے تو نماز پڑھ رہے تھے، مگر بیت اللہ کی عظمت سے چونکہ واقف تھے، اس لیے خواہش یہ تھی کہ بیت اللہ قبلہ ہو جائے، اور طبیعت میں یوں کہ یہ سلامتی، یہ پیغمبرانہ بصیرت اور سمجھ وہ بھی یہ کہہ رہی تھی کہ یہ حکم آئے گا ضرور، اس لیے کہ بیت اللہ کی مرکزیت اور یہ کہ یہ آخری شریعت ہے اور میں آخری نبی ہوں اور میری امت آخری امت ہے، یہ ساری باتیں یہ سمجھا رہی تھی کہ قبلہ ہوگا ضرور یہی بیت اللہ، کب حکم آئے یہ معلوم نہیں۔ تو اس واسطے آپ اس انتظار میں اور شوق میں آپ بار بار اپنا چہرہ مبارک اور سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھا کرتے کہ وہی آ رہی کہ نہیں آ رہی، تو وہ انتظار اور شوق تھا۔ اس کو یہاں فرمایا گیا کہ ہم دیکھتے ہیں تمہارے منہ کے پھیرنے کو آسمان میں، تو چونکہ آپ محبوب ہیں اس لیے آپ کی خواہش بھی ہم کو محبوب ہے، اگرچہ ہماری حکمت کا بھی تقاضا یہی ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ صرف نبی کی خواہش کی وجہ سے ایسا ہوا، ورنہ تو پھر آپ پیچھے سے حکمت بیان کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ حکمت بھی یہی ہے، مگر ہمیں ساتھ میں آپ کی خواہش کی بھی کو بھی رعایت کرنی ہے، اس لیے کہ خواہش کا بھی ذکر ہے کہ ہم نے دیکھا کہ آپ چہرہ اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں آسمان کی طرف، یہ معلوم ہے کہ آپ کی خواہش ہے۔ اس خواہش کا تذکرہ کرنے کا معنی کیا ہے کہ ہم آپ کی خواہش کا بھی لحاظ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آگے فرمائے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ اب معلوم ہو گیا نہیں ہوگا خواہش کا لحاظ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کے خواہش اور دل کے چاہنے کو کہ رعایت کی جائے اسی کو تو محبوب کہتے ہیں۔ دشمنوں کے چاہنے کی کون رعایت کیا کرتا ہے میاں؟ سمجھ میں آیا؟ اپنے محبوبوں کی چاہنے کی رعایت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اس لیے ان کے چاہنے کی بھی اہمیت بتلائی گئی ہے اور کہا کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اب زیادہ دیر نہ لگائی، ہم ابھی حکم دے دیتے ہیں۔ سمجھا؟ پہلے تو یہ یہاں مفسرین کہتے ہیں یہ دراصل یہ بھی ایک محبوب کے لطف میں اضافے کے واسطے یہ انداز اختیار کیا گیا۔ شروع میں کیوں نہ کہہ دیا گیا کہ اچھا پھر ٹھیک ہے آج سے جو ہے مکے کی طرف رخ کر لو، لیکن یہ جو ترتیب کے ساتھ چلے ہیں وہ یوں کہ یہ شوق ہے، تو اس شوق میں اور زیادہ پرلطف بنانے کے واسطے اس شوق کو یہ انداز اختیار کیا گیا۔ ہم نے دیکھا آپ کو بہت شوق ہے اس کا، اچھا ہم حکم دیں گے، اب انتظار ہو گیا،
اب آیا حکم، کب آئے گا حکم، لو پھر اب لے لو، ابھی یہ حکم دے دیتے ہیں. اس سے یوں کہیے کہ اس محبوب کے اس انتظار میں اور شوق کے لطف میں اضافہ کرنا مقصود ہے. فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تو پھیر دیجئے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف. وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، یہاں حیث کا مطلب ہوگا کہ جس زمانے میں بھی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ صرف آج کے لیے نہیں ہے اور صرف کل کے لیے نہیں ہے، بلکہ اب جب بھی آپ نماز پڑھیں گے وہ اسی کی طرف رخ کریں گے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہمیشہ کے لیے یہ حکم دے دیا گیا ہے آئندہ کے لیے. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، اور جب بھی پھر اب آپ ہوں اسی کی طرف اپنے چہرے کو پھیر لیجئے. شطرہ کا مسئلہ جو ہے اس کو میں آگے بتاؤں گا، ابھی صرف اتنا ہی رکھیے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے کہ جن کو کتاب دی گئی ہے، یعنی اہل کتاب، چاہے وہ کرسچن ہوں یا جیو ہوں، یہودی ہوں، نصرانی ہوں، فرمایا کہ وہ البتہ جانتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے یہ بات حق ہے. کیا بات حق ہے؟ یعنی مکہ کعبۃ اللہ کا قبلہ ہونا. یاد ہوگا میں نے گزشتہ ہفتے یا اس سے پہلے ہفتے میں نے بتایا تھا کہ بعض حضرات یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پچھلی امتوں کا قبلہ بھی یہ کعبۃ اللہ رہا ہے. بعض حضرات کا کہنا ہے، میں نے اس سلسلے میں واقعہ بھی سنایا تھا. لیکن خیر اکثریت اس طرف گئی ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل کا قبلہ بیت المقدس رہا ہے. تب اس صورت میں ان پچھلی کتابوں میں اس بات کا ذکر تھا کہ آخری امت جو ہوگی ان کا قبلہ وہ کعبۃ اللہ ہوگا. اس لحاظ سے یہ لوگ جانتے ہیں کہ اس اطلاع کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کا قبلہ جو ہے وہ یہی ہونا چاہیے. اگر وہ قبلہ نہ ہوتا تو پھر یوں ہوتا کہ ہماری کتابوں میں تو اس امت کے لیے یہ لکھا ہوا ہے، جب ان کا قبلہ وہ نہیں تو شاید یہ وہ امت نہیں ہے. سمجھ آیا نہیں؟ جب اگر یہ حکم نہ دیا جاتا، وہ حکم تو ایک مصلحت کی وجہ سے دیا گیا تھا بیچ میں درمیان میں کہ بیت المقدس کو قبلہ بنا رہے ہو، اس کی ایک اور حکمت تھی جس کو بتلایا گیا تاکہ ہم دیکھیں کون ہمارے حکم کی پیروی کرتا ہے. لیکن اگر وہ مستقلی قبلہ ہو جاتا بیت المقدس اور کعبۃ اللہ قبلہ نہ ہوتا تو پھر یہودی اور نصرانی کیا کہتے ہیں؟ ہماری کتابوں میں تو لکھا ہوا کہ آخری امت کا قبلہ بیت اللہ، ان کا قبلہ تو بیت المقدس ہے، تو پھر یہ آخری امت نہیں. تو معلوم ہوا کہ ان کی عجیب پریشانی ہے. قبلہ بدل دیا تو بھی ہنگامہ کر رہے ہیں اور قبلہ نہ بدلتا تب بھی ہنگامہ کرتے ہیں. ان کو ہنگامہ ہر صورت میں کرنا ہے. یہی حاصل یہاں فرمایا کہ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جن کو کتاب دی گئی ہے یہ جانتے ہیں کہ یہی بات حق ہے ان کے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ جو کچھ یہ کام کرتے ہیں، جو کچھ ان کی حرکتیں ہیں اس سے غافل نہیں. مطلب یہ ہے کہ ان کا مقصد صرف ضد اور عناد اور حسد ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ساری حرکتیں کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک ہنگامہ کیا ہوا ہے کہ قبلے کی تبدیلی کے وقت میں یا کرنے جا رہے ہیں. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اگر آپ اہل کتاب کو ہر طرح کی دلیل اور نشانی دے بھی دیں، کس بات کے لیے؟ کعبۃ اللہ کے قبلہ ہونے کے لیے. ما تبعوا قبلتک، یہ آپ کے قبلے کے ماننے والے نہیں ہیں. وما انت بتابع قبلتهم، اور آپ ان کے قبلے کو ماننے والے نہیں. وہ کیوں نہیں ماننے کے؟ اس لیے کہ ضد ہے. آپ کیوں نہیں ماننے کے؟ اس لیے کہ آپ کو حکم مل گیا کہ کعبۃ اللہ آپ کا قبلہ ہے، لہذا ان کا وہ اپنے الگ راستے پہ رہیے تو آپ الگ راستے پہ. معلوم ہوا کہ یہ نصارہ اور یہودیوں کی خود اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان کا راستہ اور آپ کا راستہ اور، نہ یہ آپ کے ساتھ مل سکتے ہیں نہ آپ ان کے ساتھ مل سکتے ہیں. اور ہم لوگ کس کوشش میں ہیں میاں؟ تو ہم جتنے قریب ہو جائیں یہودیوں سے اتنا ہی ہمارے لیے باعث فخر ہے. سمجھ میں آیا؟ جتنے ہم اس سے وہ تو نہیں ہونے کے، ہم نے دیکھ لیا وہ ہونے والے نہیں، ہم ہی ہو جاتے ہیں. چلو میاں، تو ہم اس کوشش میں ہیں کہ ہم ان سے قریب ہو جائیں. اللہ میاں فرماتے ہیں وہ تمہارے پاس آنے والے نہیں، تم ان کے پاس جانے والے نہیں. کتنی جگہ اسی بات کو کہا جا چکا. تو فرمایا کہ وما انت بتابع قبلتهم، آپ ان کے قبلے کو ماننے والے نہیں. وما بعضهم بتابع قبلة بعض. اچھا صاحب، انہی میں دیکھ لیجئے کہ اہل کتاب میں حالانکہ یہ سب کے سب انبیاء بنی اسرائیل کی امتی ہیں،
لیکن اس کے باوجود نصارہ کا قبلہ اور یہودیوں کا قبلہ ان کا سینگاگ اور طرف کو ہے، اور ان کا جو ہے ان کے آپ چرچوں کو جا کر دیکھ لیجئے تو ان کا رخ اور طرف کو ملے گا، تو ان کا سب کا قبلہ بھی ایک نہیں ہے، تو پھر آخر کہیں کو آ کے لڑتے ہیں؟ پہلے اپنا قبلہ دونوں مل کر ایک کر لیں، پھر آ کے آپ سے لڑیں تو بات بھی ہے۔ اسی پہ تو مجھے یاد آیا کہ وہ ایک صاحب جو ہیں وہ گئے تھے ان کے سینگاگ میں اپنے یہیں کے لوگوں میں، تو مجھ سے آ کے کہتے تھے کہ وہ یہودیوں نے کہا کہ صاحب آپ کے قرآن میں ہم کو بہت برا کہا گیا اور بہت ہی ہمارے پر لعن طعن ہے، تو یہ بات تو صحیح نہیں۔ تو اب میں نے کہا پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا کوئی جواب تو نہیں دیا، میں نے کہا دو جواب تھے، ایک تو یہ کہ قرآن کوئی ہمارے ہاتھ کا لکھا ہوا تو ہی تم نے سمجھا جس طرح تم نے تورات لکھ لی ہم نے بھی لکھ لیں گے، تو میں وہ تورات جو اللہ میاں کی تھی وہ تو چلی گئی، اس کو تو سب مانتے ہیں، یہ تو لوگوں کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے کرسچنوں کی جو آج جس کو بائبل کہتے ہیں وہ انجیل تھوڑا ہی ہے، وہ گاسپر کے بارے میں تو خود یہ کہتے ہیں کہ وہ تو پتہ نہیں کہاں، تو یہ بائبل جو ہے یہ تو بات کی لکھی ہوئی، تو قرآن کے ہمارے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے کہ جو ہم سے یہ بات کہہ رہے ہو، نمبر ایک۔ نمبر دو جو ہے وہ یہ کہ چلو اس کو بھی چھوڑو، پہلے تم بائبل کے اندر سے وہ گالیاں نکال دو، وہ لعنتیں نکال دو، وہ پھٹکار نکلوا دو کہ جو یہودیوں کے لیے موجود ہیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ و تورات میں بھی ہیں، ایسا ہی نہیں، خود تورات کے اندر ہیں۔ اب ہم لوگ پڑھتے تو ہیں نہیں، ہمیں معلوم نہیں۔ تورات جو عہد عتیق جس کو کہتے ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ، اتنے حصے کو پڑھ جائیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کسر چھوڑی ہے ان کو برا کہنے میں، تو تم اپنی کتاب سے نکال دو، اس کے بعد پھر تم جانا وہ عہد جدید کی طرف، نیو ٹیسٹمنٹ کی طرف، ان ساری کتابوں سے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سانپ کے بچوں نہیں کہا ان کو، سمجھ میں کیا لفظ چھوڑ دیے ان کے واسطے، تو پہلے تو ان سے نکالو پھر تم ہمارے پاس آؤ تو بات ہوگی، ورنہ تو اس سے پہلے خالی۔ اب ہم لوگوں کو پتہ نہیں، ہم جا کر مروح ہو جاتے ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں۔ وما انت بتابع قبلتهم، بھائی جس کی جو حرکت ہوگی ویسے کہا جائے گا۔ قرآن نے انصاف سے کام لیا ہے، قرآن نے خالی گالیاں نہیں دی، خالی لعنتیں نہیں بھیجی، خالی برا نہیں کہا، انصاف کیا۔ اس لیے کہا کہ لیسوا سواء، ان میں سب برابر نہیں۔ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون، ان میں، ان اہل کتاب میں کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو راتوں کو جاگ جا کر اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں۔ یہ بھی تو کہا، تو اچھوں کو تو اچھا کہا جائے گا، برے کو کون اچھا کہے گا؟ جیسے کو تیسا ہونا چاہیے نا میاں۔ تو آپ کسی شریف آدمی کے ساتھ آپ اردو میں بات کریں گے تو آپ کہیں گے، اس وقت آپ تم نہیں بولیں گے، تو نہیں بولیں گے، لیکن آپ، مشکل تو یہ ہے کہ امریکہ کا تو ٹریڈیشن ہی دوسرا ہے، اگر ہندوستان میں ہوتے تو بات صحیح ہوتی ہے، آپ کتے سے نہیں کہیں گے حضرت تشریف لائیے اور یہاں بستر پہ کرسی پہ تشریف رکھیے، اس کے ساتھ اس طرح بات کریں گے، سمجھ میں آئے؟ تو یہ غلط ہوگا، جیسا ہو ویسا اس کے ساتھ بات ہوگی۔ تو اگر غلط ہیں تو غلط کو غلط کہا جائے گا، آپ سب کو صحیح کہیں گے تو آپ کا دماغ خراب ہے، سمجھ میں؟ بولنے والے کا، جو قابل لعنت ہیں وہ ان پر لعنت ہی بھیجنی ہے، اور جو قابل تعریف ہے ان کی تعریف کی جائے گی۔ اس لیے قرآن نے انصاف کیا ہے، قرآن پر الزام نہیں آتا۔ ہاں بائبل میں ہم کو بتلا دیں کہ بائبل نیو ٹیسٹمنٹ میں یہودیوں کی کہیں تعریف آئی ہو، میری طرف سے چیلنج لے جائیے، آپ انگلش کی کسی زمانے کا بھی آپ ٹیکسٹ اٹھا کر دیکھ لیجیے، کہیں یہودیوں کی تعریف ملتی ہو؟ بائبل کے اندر کہیں نہیں ہے، قرآن کے اندر تو ہے بھی کہ بھائی جو اچھے ہیں وہ اچھے ہیں اور جو خراب ہیں وہ خراب ہیں، تو اعتراض کرتے ہیں آگے قرآن شریف پہ۔ تو بہرحال فرمایا کہ وما انت بتابع وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ان میں سے بعض کے قبلہ کو ہی نہیں مانتے۔ ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين، اگر آپ نے ان کے خواہشات کی پیروی کی بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، تو پھر اس صورت میں آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کا حکم جب تک نہیں آیا، جب آ گیا اب یہ بات کہ میں کچھ دن کے بعد سے پوسٹ پون کر دینا بھائی، سمجھ میں آیا، کچھ کمپرومائز کر کے لے لیں، اچھا ہی ہے، کچھ نہ قریب ہو جائیں گے، ایسی بھی کیا لڑائی جھگڑا، یہ نہیں۔ بعض لوگوں کو اتحاد اور یگانگت کا بہت خمار سوال رہتا، کسی طرح سے یکجہتی ہونی چاہیے، کسی طرح سے یونٹی ہونی چاہیے۔ یونٹی بھی ایک حد تک اچھی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے
یونٹی ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ ورنہ میں نے کتنے مرتبہ کہا کہ تو پھر چوروں اور ڈاکوؤں کی یونٹی بھی اچھی ہونی چاہیے، وہ چور جو ہیں وہ بھی یونٹی کر لیتے ہیں تو پھر وہ بھی اچھا ہے، یونٹی ہر جگہ کی اچھی نہیں ہے۔ یہی تو الزام تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جب مکے کے اندر آپ نے اپنا دین لوگوں تک پہنچایا تو ظاہر بات ہے کہ جنہوں نے مانا وہ کٹ گئے دوسروں سے، تو مشرکین مکہ نے کیا الزام لگایا؟ کہنے لگے انہوں نے آ کر ہمارے اندر پھوٹ ڈال دی ہے، ہماری اس کمیونٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے انہوں نے، اور باپ کو بیٹے سے اور ماں کو بیٹی سے جدا کر دیا ہے، بھائی کو بہن سے جدا کر دیا، یہ تھا الزام۔ تو کیا وہ الزام صحیح تھا؟ اور سارے انبیاء نے جب انبیاء نے اپنے دین کی دعوت دی ان کی امتوں نے یہی اعتراض کیا، دیکھ لیجیے قرآن شریف کو اٹھا کر، تو پھر تو ان کا اعتراض صحیح ہے۔ اتحاد کی وجہ سے بعض لوگ کہا کرتے ہیں ارے صاحب اتحاد کی وجہ سے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہوا کہ ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو جب چھوڑ کر گئے تھے اپنے پیچھے، کہاں گئے تھے؟ کوئی طور پہ، سمجھ میں آیا؟ تو ان کے پیچھے کیا ہوا؟ لوگوں نے بت پرستی شروع کر دی، گوشالہ پرستی۔ آ کر کے جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہارون علیہ السلام سے پوچھا کہ تم نے یہ کیا کیا، تو انہوں نے کیا کہا کہ میں نے اس لیے یہ نہیں کیا کہ ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، میں نے اس واسطے ان سے سختی نہیں کی ہے کہ آپ یوں کہیں گے کہ تم نے تو بنی اسرائیل کے اندر ٹکڑے کر دیے، تفریق کر دی، کہنے گا دیکھا شرک گوارا کر لیا ہے، یونٹی کو نہیں چھوڑا۔ عجیب، مارو گھٹنا سر لنگڑے والی بات ہے، سمجھ میں آیا؟ یہ کہاں سے نکالا مسئلہ ہے؟ اگر یہ مسئلہ نکل سکتا تو پھر ساری امت 14 سال کی سوتی رہ گئی اور ان کے دماغ نے کام ہی نہیں کیا کہ یہ مسئلہ یہاں سے نکالتے۔ ہر کسی یہ مسئلہ یہاں سے نہیں نکلتا۔ بھلا بتائیے کہ شرک کو گوارا کر لیا جائے گا ان کے ساتھ یونٹی کی وجہ سے؟ یہ کیسے ہے؟ ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانے کا حاصل یہ ہے کہ میں نے کہا ضرور تھا، یہ تھوڑی کہ انہوں نے نہیں کہا، مگر میں نے سختی نہیں کی، سختی کرتا تو ان کے ٹکڑے ہوتے، پھر آپ آتے اور آپ ان پر جو حکم نافذ کرتے، یہ جو بات کہتے، جو نصیحت کرتے، جو فیصلہ کرتے، تو جب ٹکڑے ہو جاتے تو پھر ہو سکتا تھا آپ یہ کہتے اب ٹکڑے ہو گئے تو میں کیسے ان کو بات کہوں۔ اس لیے میں نے آپ کے آنے کا انتظار کیا کہ آپ آ جائیں، میں نے ان کو حق کا پیغام دے دیا، میں نے ان کو منع کیا، مگر میں نے قوت استعمال نہیں کی، طاقت استعمال نہیں کی، اس طرح کا حکم نہیں دیا کہ جس کی وجہ سے یہ الگ الگ ہو جاتے، وہ مراد ہے۔ یہ مطلب تھوڑی کہ انہوں نے شرک کو گوارا کر لیا، شرک سے تو روکا ہے انہوں نے، تو شرک کو گوارا کر لینا یونٹی کی وجہ سے یہ مسئلہ قطعاً نہیں نکلتا، بالکل اس سے نہیں نکلتا، ورنہ تو سارے انبیاء نے غلطی کی، ان کو بھی شرک گوارا کر لینا چاہیے تھا یونٹی کی وجہ سے، سارے صحابہ نے، سارے ائمہ نے غلطی کی، ان سب کو کفر اور شرک گوارا کرنا چاہیے تھا یونٹی کی وجہ سے، یہ غلط ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ یونٹی اس حد تک ٹھیک ہے کہ جس سے اصل ہے اللہ کی مرضی، اصل ہے اللہ اور اس کے رسول کا حکم، اصل یونٹی نہیں ہے۔ خوب اچھی طرح بٹھا لیجیے اس بات کو۔ آج کل خاص طور پر ہم بہت سے فلائر دیکھ رہے ہیں کہ صاحب وہ یونٹی کے واسطے یہ کر لیجیے، یونٹی کے واسطے کر لیجیے، پھر اور کتنی یونٹی نہ تو کھانے میں رہی، یونٹی نہ بولنے میں رہی، یونٹی نہ سونے میں رہی، نہ جاگنے میں رہی، سمجھ میں یونٹی ایک ہی چیز میں رہ گئی ہے کہ صاحب اس میں کر لیجیے اور اس میں کر لیجیے، اس میں کر لیجیے، دین کا کھیل بنایا ہوا ہے۔ یہاں یہی صورت اس کے فرمایا گیا کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ گیا ہے، تب تو پھر آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ مطلب اس سے یہ مقصود نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اس بات کا خطرہ تھا کہ آپ اللہ کا حکم آ جانے کے باوجود بھی آپ اللہ کے حکم کی پرواہ نہ کریں گے اور لوگوں کی خواہش کے پیچھے چل پڑیں گے، اس کا کوئی امکان ہی نہیں تھا، مگر ہم کو بتانا ہے کہ دیکھو ہم نبی کو بھی کس لہجے میں کہہ رہے ہیں، تو ذرا تم بھی احتیاط کرنا، دین کو اصل رکھنا، دین کے احکام کو اصل رکھنا، اپنی یا دوسروں کی خواہشات کو اصل مت رکھنا۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو پہچانتے ہیں جس طرح سے اپنی اولاد کو وہ پہچانتے ہیں، اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یعرفونہ کہ ہو سے مراد بعض مفسرین نے، چونکہ قبلے کا مسئلہ چل رہا ہے
تو انہوں نے کہا کہ یہ قبلہ کعبۃ اللہ کا قبلہ ہونا، اس بات کو وہ پہچانتے ہیں۔ تو بعض نے تو یہ بات کہی، لیکن اکثریت اس طرف گئی ہے کہ ہو کی ضمیر جو ہے وہ لوٹ رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ یعرفونہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے پہچانتے ہیں جس طرح سے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ بیٹوں کو پہچاننے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آدمی ہزاروں کے اور لاکھوں کے مجمع میں، اور چاہے 2 سال یا 10 سال یا 20 سال کے بعد جب بھی دیکھے تو ہو سکتا ہے کہ بھائی کو پہچاننے میں غلطی کر جائے، ہو سکتا ہے کہ اور رشتہ داروں کو پہچاننے میں غلطی کر جائے، مگر یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ باپ اپنے بیٹے کو پہچاننے میں غلطی کر جائے گا۔ لاکھوں کے مجمع میں بیٹا ہو اس کو پہچان لے گا۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں اس قدر وضاحت کے ساتھ پچھلی کتابوں میں بتلا دی گئی تھی کہ جب ان علامتوں کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ان کے لیے اتنا بھی مشکل نہ ہوا جس طرح کوئی باپ اپنے بیٹے کو ہزاروں کے مجمع میں پہچاننے میں اس کو مشکل نہیں ہوتی، اتنی مشکل بھی نہیں ہوئی، بہت آسانی سے پہچان لیا کہ بے شک یہی آخری نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، لیکن فرمایا کہ اس کے باوجود کیا ہوا کہ ان کے ایک جماعت حق کو چھپاتی ہے جانتے بوجھتے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اس حالت میں کہ وہ اس بات کو جانتے ہیں۔ کس بات کو جانتے ہیں؟ حق کو جانتے ہیں، مگر پھر حق کو چھپانا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حق کو، جب پہلے کہا گیا کہ یعرفون ہو، یہ پہچانتے ہیں، تو پھر حق یہاں جاننا حق کا نہیں ہوا، بلکہ جاننا اس بات کا ہوا، حق کا چھپانا بڑے گناہ کی بات ہے۔ یہ ہے وہم یعلمون کے معنی ہے وہم یعلمون ذنب کتمان الحق، کہ یہ جانتے ہیں کہ حق کا چھپانا کتنا بڑا گناہ ہے، مگر اس کے باوجود یہ حق کو چھپاتے ہیں۔ کیا ہوا؟ جیسے میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارکہ کے بارے میں پچھلی کتابوں میں یہ تھا کہ آپ کے بال جو تھے وہ سیدھے تھے، سیدھے ہوں گے، لیکن اب جو انہوں نے اس کو بدل دیا، بدل کر کیا کیا؟ گھنگریالے ہوں گے۔ حالانکہ وہ میں نے الٹا کہا، آپ کے بالوں کے اندر وہ گھنگریالے پن تو ذرا زیادہ الجھے ہوئے ہوتے ہیں، مطلب ہلکا تھوڑا سا وہ لہر والے ہوں گے، یہ آپ کے حلیے میں تھا، لیکن انہوں نے اس کا الٹا کر دیا کہ آپ کے بال بالکل سیدھے ہوں گے۔ یہ ہے تبدیلی، یہ ہے چھپانا حق کا۔ اسی طرح سے آپ کے قد کے بارے میں یہ تھا کہ آپ کا قد درمیانے درجے کا ہوگا، انہوں نے اس کی جگہ کاٹ کر لکھ دیا کہ آپ کا قد جو ہے لمبا ہوگا۔ جب آپ درمیانہ قد کا ہے تو کہنے کے دیکھو ہماری کتابوں میں تو یہ لکھا ہوا ہے، یہ ہے ہی نہیں وہ آخری نبی۔ تو جو علامتیں تھیں وہ ساری کی ساری پائی گئیں اور اس سے انہوں نے پہچان لیا، مگر انہوں نے حق کو چھپایا۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ باتیں آتی تھیں تو یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ کو شک ہوتا تھا کہ شاید میں نبی ہوں کہ نہیں ہوں، مگر یہ تھا کہ آخر ان کی کتابوں کے اندر ایسے کیسے لکھا گیا ہوگا، تو یہ بات آپ کو پریشان کرتی تھی۔ فرمایا کہ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے جو آ چکا ہے، آپ کسی طرح کے شک میں نہ پڑیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں غلط ہو سکتے ہیں، مگر جو بات آپ کے پاس آ چکی ہے وہ کسی طرح غلط نہیں، آپ وہی نبی ہیں جس کی بشارتیں دی جا چکی ہیں۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، فرمایا اور ہر ایک کا ایک رخ ہے۔ وجہتن سے مراد یہ ہے کہ ہندوؤں کو جا کر دیکھو تو انہوں نے اپنا ایک بت خانہ الگ رخ سے بنا رکھا ہے، نصرانیوں کو دیکھو تو انہوں نے الگ بنا رکھا، یہودیوں کو دیکھو تو الگ بنا رکھا، تو اگر مسلمانوں نے اپنا ایک قبلہ بنا لیا تو کہیں کو اتنا ہنگامہ کر رہے ہیں؟ کوئی انہوں نے تھوڑی اپنا سارے دنیا کے لوگوں سے ہٹ کر کے اپنا قبلہ الگ کیا۔ فرمایا ہر ایک کا رخ ایک مستقل الگ ہے، ہوا مولیہا، جس کی طرف وہ اپنا منہ پھیرتے ہیں۔ تو لہذا مسلمانوں کو ان ساری بحثوں میں پڑے بغیر کیا کرنا چاہیے؟ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کی طرف لپکو۔ معلوم یہ ہوا کہ جو آلتو فالتو باتوں کے اندر لوگ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم تو علم اور تحقیق کا حق ادا کر رہے ہیں، غلط ہے۔ لوگوں کو اپنے وقت کی قیمت کو پہچاننا چاہیے اور اپنے باتوں کو فضول کاموں کے اندر خرچ کرنے کے بجائے جو کارآمد باتیں ہیں، نیکیاں کرنا، اس میں لگا دینا چاہیے۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں بھی ہوگے اللہ سبحانہ و تعالی تم سب کو لے آئے گا، یعنی مطلب یہ قیامت کے دن
ان اللہ علی کل شیء قدیر. ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام. اور یہاں سے مراد ہے کہ جہاں بھی تم ہو. وہاں میں نے بتایا تو ومن حیث سے مراد ہے جس زمانے میں بھی ہو, اور یہاں من حیث سے مراد ہے جس علاقے میں بھی آپ ہوں, جس جگہ بھی آپ ہوں. ومن حیث خرجت, اور جہاں بھی آپ نکل کر جائیں تو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف رکھیں. بلا شبہ آپ کی طرف سے یہی حق ہے, اور اللہ اس بات سے بے خبر نہیں ہے کہ جو تم عمل کرتے ہو. ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام, اور جہاں بھی آپ ہوں اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف پھیریں. وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ, اور اے مسلمانوں تم بھی جہاں ہو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیرو. یہاں میں اس لیے برابر ترجمہ کرتا چلا گیا کہ مجھے جو بات کہنی اب آخر یہاں مسئلہ یہ ہے کہ بار بار کیوں کہا جا رہا ہے اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف پھیرو, اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف پھیرو, اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف بار بار. نمبر ایک تو یہ سوال ہے جس کا جواب دینا ہے مجھے. نمبر دو یہ ہے کہ شطر کا لفظ استعمال ہوا, ورنہ تو اس سے زیادہ مختصر لفظ تھا الہ. تو شطر کا لفظ جو ہے وہ کیوں استعمال ہوا ہے جبکہ الہ کا لفظ بھی ہو سکتا تھا. ٹو کے لیے الہ کا لفظ آتا ہے, شطر کا لفظ کیوں لایا جبکہ اس کے اندر حروف زیادہ ہیں الہ کے مقابلے میں. تو یہ دو باتیں ہیں جس کا مجھے جواب دینا ہے. اصل میں شطر کا لفظ کہیں تو جز کے لیے بولا جاتا ہے اور کہیں نصف کے لیے بولا جاتا ہے اور کہیں نصف سے زائد کے لیے بھی بولا جاتا ہے. یہ ہے شطر کے معنی, جبکہ الہ کے لیے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. مثلا آپ کہیں کہ میں گیا اپنے مکان سے اور مسجد تک. اب سوال یہ ہے کہ مسجد کے دروازے تک آپ گئے تھے, مسجد کے پیچھے والی دیوار تک گئے تھے, مسجد کے سامنے والی دیوار تک گئے تھے, مسجد کے اندر تک گئے تھے, کچھ نہیں. اس میں عام ہے. وہ شطر میں کم سے کم درجہ جو ہے وہ نصف کا ہے یا نصف زائد کا. یہ ہے شطر کے معنی. اسی بات سے آپ کہتے ہیں الطہور و شطر الایمان. تو پاکی جو ہے اس میں آپ ترجمہ کرتے ہیں نصف ایمان ہے. تو آدھا ایمان ہے پاکی میں. اس لیے کیوں ہے پاکی میں آدھا ایمان کیوں کہا گیا؟ بھائی اور سارے کام, نماز آپ پڑھیں گے کب پڑھیں گے میاں؟ پاک ہوں گے. اگر پاک نہیں تو نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہو رہی ہے. تو نماز جو اہم ترین عمل ہے ایمان ایک مومن کے واسطے, وہ موقوف ہے طہارت پر. تو اب ایمان والا عمل کب مکمل ہوگا؟ جب طہارت ہوگی اور اس کے بعد عمل کیا جائے. اب ایمان والا سب سے بڑا عمل مکمل ہو جاتا ہے. اس لیے طہارت کو نصف ایمان کہا گیا. پھر وہاں طہارت سے مراد خالی جسم کی طہارت کب ہے؟ اور طہور جب کہیے تو پاکی کے معنی ہے. وہ پاکی جسم کی ہو, وہ پاکی کپڑوں کی ہو, وہ پاکی جگہ کی ہو, اس سے آگے بڑھ کر کے وہ پاکی اپنے عقیدے کی ہو, وہ پاکی اپنے فکر اور خیال کی ہو. وہ سارا لفظ الطہور کے اندر آ جاتا ہے. تب تو بڑے وسیع معنی ہے, اور اس صورت میں تو کوئی اشکال ہی نہیں رہتا اس کو نصف ایمان کہنے میں. اخلاص جو سورۃ الاخلاص جو وہ اخلاص کہہ رہے ہیں, ایمان و اخلاص نہیں. اخلاص تو خالص کرنے کا ہے. خالص کرنے کے معنی یہ ہے کہ اس چیز میں کوئی جس کو کہنا چاہیے پیورٹی جس کو کہتے ہیں, سمجھا, ملاوٹ اس میں نہ ہو. تو سورۃ الاخلاص کو اخلاص اسی بات سے کہتے ہیں کہ اس میں خالصتاً توحید کا مسئلہ ہے. قل هو اللہ احد, اللہ اکیلا ہے. تو اس لیے اس کا نام سورۃ الاخلاص. تو پیورٹی جو ہے وہ ہے اخلاص, اس میں کسی طرح کی ملاوٹ اور آمیزش نہ ہو. اور یہ جو ہے طہور, شطر کے معنی نصف کے ہیں, اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں نا. تو شطر کے اور معنی, شطر ہے نصف یا نصف زائد. اب مسجد حرام کے لیے لفظ لائے ہیں شطر, اس سے مسائل نکلنے ہیں. مسئلہ جو ہے اور وہ یہ کہ نمازی کی 3 حالتیں ہیں. ایک حالت تو یہ ہے کہ وہ کعبۃ اللہ بالکل اس کے آنکھ کے سامنے ہے. اصل قبلہ تو کعبۃ اللہ ہوا نا, تو کعبۃ اللہ جو ہے وہ بالکل آنکھ کے سامنے ہے. ایک حالت تو یہ ہے اس کی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہیں سامنے ہے. دوسری حالت نمازی کی کیا ہے
کہ ہے تو وہ مکے میں، حدود مکہ میں، مگر کعبۃ اللہ نظر نہیں آ رہا ہے. سمجھا؟ ابھی بھی آپ جائیں تو مکہ مکرمہ کے گھروں کے اندر اگر آپ رہ رہے ہیں اور نماز پڑھیں وہاں، تو آپ کو کعبہ کہاں سے نظر آئے گا؟ مگر ہے مکے کے اندر، زیادہ فاصلہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ہی بلاک کے فاصلے پر ہو، لیکن آپ کو کعبہ نظر نہیں آ رہا ہے. یہ دوسری حالت ہے. اور تیسری حالت یہ ہے کہ فاصلہ زیادہ ہونا کی وجہ سے، یہاں جو تھا وہ فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ درمیان میں رکاوٹیں تھیں، دیواریں کھڑی ہیں، اونچ ہے، نیچ ہے، ٹیلا ہے، اس بات سے نظر نہیں آ رہا. ورنہ اگر وہ فاصلہ کیا بولتے ہیں وہ رکاوٹیں نہ ہوتی تو کعبۃ اللہ آپ کو مکے کے ہر آدمی کو نظر آنا چاہیے تھا. سمجھ میں نہیں آیا؟ اور تیسری حالت یہ ہے کہ فاصلے اتنے زیادہ ہیں اس کی وجہ سے کعبۃ اللہ کو آپ نہیں دیکھ سکتے، چاہے بیچ کی رکاوٹوں کو ہٹا بھی دیجیے، اس واسطے کہ آدمی کی نظر بھی تو ایک حد تک جاتی ہے نا یہاں فاصلے. مثلا آپ یونائٹیڈ اسٹیٹس میں، تو یہاں سے آپ کعبۃ اللہ کو کیسے دیکھیں گے؟ نہیں دیکھ سکتے. تو فاصلوں کی وجہ سے یہ تین حالتیں ہیں. تینوں حالتوں کا حکم جو ہے وہ مختلف ہے، اسی واسطے بار بار اس کو لایا گیا. اور فقہا نے اس تعداد کو بار بار کہنے سے مسئلے کو نکالا ہے کہ پہلی حالت جو ہے اس کا تو حکم کیا ہے کہ جو بیت اللہ کو دیکھ رہا ہے اور بیت اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہے، اس کے لیے تو حکم یہ ہے کہ عین کعبہ کی طرف اس کا رخ ہونا چاہیے. سمجھا؟ عین کعبہ. اگر اس کی اس آنکھ یا اس آنکھ سے کبھی سامنا نہیں ہو رہا کعبۃ اللہ کے کسی حصے کا مسجد حرام میں ہوتے ہوئے، تو اس کی نماز نہیں ہوتی. اس لیے کہ وہ قبلے کی طرف نہیں ہو. قبلے کا استقبال تو واجب ہے. تب اس صورت میں جب قبلے کا استقبال نہیں ہوا تو نماز کہاں سے ہو جائے گی؟ یہ بہت اہم بات ہے. تو مسجد حرام میں بیچاروں کو بعض غافلین کو دیکھا ہے وہاں رہتے ہوئے، وہاں نماز پڑھتے ہوئے، کہ وہ کعبہ ادھر ہے اور بالکل ادھر کو ہو رہا ہے اور کھڑے ہیں اپنا، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں اس بات. تو اگر تھوڑا سا بھی ہٹ گیا، یعنی مطلب نہ تو اس آنکھ کی چیز بن رہی ہے اور نہ اس آنکھ کی چیز بن رہی ہے، نماز بالکل نہیں ہوئی. تو عین کعبہ کا استقبال ضروری ہے. دوسری حالت، دوسری مرتبہ جو فرمایا فولی وجہ کا، اس سے مراد ہے دوسری حالت کہ اگر آپ مکہ مکرمہ میں، یعنی فاصلہ تو زیادہ نہیں ہے مگر رکاوٹوں کی وجہ سے کعبۃ اللہ نظر نہیں آ رہا، تب اس صورت میں نمازی کا استقبال مسجد حرام سے ہو جانا کافی ہے. سمجھا؟ عین کعبہ کا نہیں، بلکہ تو زیادہ وسیع ہو گیا نا، مسجد حرام زیادہ وسیع ہے بنسبت کعبے کے. اس واسطے مسجد حرام کی طرف رخ ہو جانا چاہیے مکے کے رہنے والوں کا. اگر ان کا رخ جو ہے مسجد حرام کی طرف ہو گیا، نماز ہو جائے گی. مسجد حرام کی طرف بھی اگر رخ نہ ہو سکا تو پھر ان کی بھی نماز نہیں ہوتی. وسیع کیا گیا. تو صاحب اب آئیے وہ آدمی جو دور ہے، دور جو ہے اس کے واسطے اور گنجائش رکھی ہے، اور وہ چونکہ شطر جو ہے میں نے کہا نصف اور نصف ذات کے واسطے ہے، اسی سے مسئلہ نکالا سمت قبلہ. کہ سمت ہونی چاہیے بس. اور سمت کیا ہے؟ مثال کے طور پر جب آپ ہندوستان میں تھے تو آپ کی سمت کیا تھی؟ ویسٹ، مغرب، وہ سمت ہو گئی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فقہاء نے اپنی طرف سے تھوڑی، ان کے اپنے ہاتھ کی وہ تھی کھیر، اپنے ہاتھ کی پکی ہوئی کہ انہوں نے خود ہی بانٹ دی. ان کے پاس جو دلائل ہیں ان دلائل کے لیے بھی گویا حدیث سورس بنتی ہے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القبلۃ ما بین الشمال والجنوب، ما بین المشرق والمغرب، میں نے غلط، ما بین المشرق والمغرب القبلہ آپ نے فرمایا. اصل میں مدینہ منورہ سے کس طرف ہے کعبۃ اللہ؟ مدینہ منورہ سے کس طرف ہے؟ آپ تو ماشاءاللہ بھائی سبھی پڑھے لکھے لوگ بھائی. حاجی صاحب بتائیے. ساؤتھ کی طرف. مدینہ منورہ سے جنوب کی طرف ہے قبلہ. تو آپ نے مدینے میں رہتے ہوئے فرمایا القبلۃ ما بین المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کے درمیان. اسی واسطے فقہاء نے اس حدیث سے کیا نکالا کہ اگر ہم ایک سرکل بنائیں، آئی بات نہیں، کہیں بھی کسی بھی پیپر پہ آپ ایک سرکل بنا لیجیے، سرکل، اور اس کو 4 حصوں پہ ڈیوائڈ کر دیجیے. سمجھا؟ ایک کوارٹر جو ہے اس سرکل کا، اس کوارٹر میں جدھر بھی آپ کا، اس کوارٹر کو آپ کر لیجئے قبلہ کی طرف،
آپ کا رخ اس کوارٹر سرکل میں جہاں بھی ہوگا نماز ہو جائے گی. اتنی گنجائش نہ سمجھا جائے کہ نماز میں کوئی کمی رہے گی. اب مار تمام ایک ہنگامہ آج کل قبلے کے تعلق سے ہو رہا ہے. تو دو باتیں، ایک تو یہ سمت قبلہ ہے، عین قبلہ کا جو ہے استقبال کتنا بھی آپ حساب و کتاب کر لیں بہت مشکل ہے. عین قبلہ کا تو ہو نہیں سکتا، سمت قبلہ ہی ہوگی. ایک تو بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ اس سمت کے تعین میں اصول کیا ہوگا. اس سمت کے تعین میں ظاہر بات ہے کہ وہ ڈائریکشن، وہ سمت کہ جو سب سے زیادہ فاصلے کے لحاظ سے قریب ہو وہی تو بنے گی. ورنہ تو آج کل تو بالکل واضح ہے کہ یہ دنیا گول ہے. سمجھا؟ تو آپ کہیں بھی ہوں اور وہ کہیں سے بھی اپنی لائنیں کھینچنا شروع کر دیجیے تو کوئی ہر لائن کو آپ لے جا سکتے ہیں کیا نام ہے کعبۃ اللہ کے اوپر لے جا سکتے ہیں. گول ہے تو لے جائیں گے، نہیں لے جائیں گے، ہر ایک لائن کو لے جائیں گے. تو پھر آپ ہر طرف کو نماز پڑھتے پھریں گے. ظاہر بات ہے ان میں سے آپ صرف اس لائن کو چوز کریں گے، سلیکٹ کریں گے اپنے قبلے کے لیے کہ جو سب سے زیادہ شارٹ ہو وہ ہوگا. تو سب سے زیادہ مختصر جو فاصلے کے لحاظ سے جو سمت ہوگی وہی قبلہ ہوگی. اس لیے اب جو دیکھا گیا ہے اور عقل بھی اس کو مانتی ہے اور ماہرین بھی اسی بات کو کہہ رہے ہیں